ماہ سفر المظفر جاری گزاری ہے۔ ماہ سفر المظفر کے آخری لمحات ہیں اور قریب پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ماہ مبارک تشریف لانے والا کہ ماہ ربیع الاول پیارے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ماہ مبارک ہے، اور یہ وہ عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا ماہ مبارک ہے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ نصیب ہوا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی بڑے دن عطا فرمائے ہیں، وہ تمام کی تمام پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے طفیل کی ہے۔ تو اس لیے جب کریم آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ آئے تو مسلمان کیوں نہ خوشیوں سے سرشار ہو کر، کیوں نہ پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کے چرچے کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی یہی پیغام ہے، یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو متنبہ فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانے کا حکم اس انداز سے دے رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ چنانچہ جب سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، تو پھر آپ کی آمد کی خوشیاں کیوں نہ منائیں، آپ کی آمد کے چرچے کیوں نہ کریں؟ لیکن بعض لوگوں کا ماہ میلاد مصطفیٰ میں یہ رد عمل اب تک سامنے آتا ہے، اور اب تک پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بغض و عداوت کا سلسلہ جاری ہے۔ دور رسالت میں بھی اور دور حاضر میں بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت پر حملے ہوتے رہے۔ اس شاہدان مصطفیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت جب جب بیان کرتے ہیں تو ایسے مخصوص لوگ کہ جن کے پیٹ میں ایک چھپے ہوئے درد ہوتے ہیں، بظاہر تو مسلمان بھی نظر آتے ہیں، لیکن دل میں بغض نبی ہوتا ہے، اور یہ بغض نبی ماہ میلاد مصطفیٰ میں ان لوگوں کے چہروں پر نظر آ جاتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو بہلانے کے لیے، مسلمانوں کو اس عظیم عبادت سے دور کرنے کے لیے بدعت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جناب یہ ربیع الاول میں جو کریم آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوش
خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ اور ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، وہ گمراہی پر مشتمل ہوتی ہے، اور بدعت کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ دیکھو تم جس انداز سے، جس طریقے کار سے ماہ ربیع الاول میں اپنے گھروں کو سجا کر، اپنے گھروں پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں پرچم لگا کر، جلوس پاک میں شرکت کر کے، محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کر کے، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اور پھر مخصوص میسیجز جو رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، ہر ربیع الاول میں، ہر سیزن میں یہ سامنے ہمارے آتے ہیں۔ جناب کہا جائے گا کہ ربیع الاول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، مولانا مجدد خوشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، لیکن کسی نے میلاد نہیں منایا۔ لہذا جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو؟ لہذا ثابت ہوا کہ یہ کام بدعت ہے، کہ دین میں اضافہ ہے، یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس طرح مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر عقل سلیم کے ساتھ، عقلی تقاضوں کے ساتھ اسے دیکھا جائے اور قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں غور کیا جائے تو میلاد مصطفیٰ بدعت نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ منانے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہماری توحید کا ہے۔ توحید کا کیسے ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لیکن نبی وہ ہے جو پیدا ہوئے، نبی وہ ہے جو پیدا ہوئے۔ تو ہم تو پیارے محبوب علیہ السلام والسلام کی پیدائش کی خوشیاں منا کر اپنے آپ کو توحیدی ثابت کر کہ ہم تو خدا کو ایک ماننے والے ہیں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیدائش سے پاک ماننے والے ہیں۔ تو میلاد منانے کے تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کے ہمیں جہاں بجا ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کہ جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہم بھی اگر چند سوالات کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام نہیں کیا، وہ عمل جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے، تو ہم بھی سوال کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پانچوں نمازوں سے پہلے اذان ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، لیکن بغیر مائک کی ہوتی تھی، مائک کا استعمال نہیں ہوتا تھا، بغیر مائک کے اذان کہی جاتی تھی۔ لہذا صحابہ کرام نے تو مائک پر اذان نہ دی، تو تمہاری بات کے مطابق مائک پر اذان دینا جائز نہ ہوا۔ امام صاحب بغیر مائک کے نماز پڑھایا کرتے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات بھی بغیر مائک کے امامت کیا کرتے تھے۔ تو بتائیے پھر مائک پر نماز پڑھانا جائز ہوا یا ناجائز ہوا؟ آپ کے مطابق تو ناجائز ہوا،
کون سی کچی کی، آج کل کون سی مسجد کچی ہے؟ ماربل کی، ٹائل کی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مساجد تعمیر کی جا رہی ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو گرمی کی حالت میں بغیر پنکھے کے، بغیر ہوا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھی. تو ایسے لوگ جو میلاد منانے کو بدعت کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے میلاد نہیں منایا اس لیے روکتے ہیں، تو اب تو ایسے لوگوں کی مساجد میں ایسی لگ رہے ہیں. اب بتائیے مسجد میں ایسی کے ساتھ نماز تو کسی صحابی نے نہیں پڑھی، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حج کے لیے کون سے ہوائی جہاز کا استعمال کیا؟ اس وقت تو پیدل حج کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر حج کیا جاتا تھا. آج ہم تو ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں. حج کرنے کے لیے صحابہ کرام کے انداز کو اپنانا، ان کے انداز کے مطابق ہوائی جہاز میں سفر کو چھوڑ کر، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل حج کیے، جانوروں پر سفر کر کے حج کیے، تو تم بھی کرنا شروع کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمہارے طرز کے مطابق یہ بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے تھے. مکہ بھی شہر ہے، مدینہ بھی شہر ہے. بتائیے کون سے صحابی نے مکے کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا ہے؟ مدینے کا جھنڈا کون سے صحابی نے اپنے گھر میں لگایا ہے؟ لیکن آج تم اپنی پارٹی کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتے ہو، تم پاکستان کا جھنڈا اپنے گھر پر لگاتے ہو. تو یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت ساری لمبی فہرست ہے جو سنائی جائے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں ملے گا. اس سے بڑی مثال دوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بغیر آرام کے، بغیر زبر زیر پیش کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. کیونکہ اس دور میں قرآن پاک پر زبر زیر پیش نہیں لگے تھے. یہ زبر زیر پیش تو بعد میں لگوائے گئے. تو ہے وہ مائی کا پڑھ کے دکھائے نا بغیر زبر زیر پیش کی قرآن پاک. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس انداز سے قرآن پاک میں موجود نہیں تھا. تو بتائیے جس قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف حصوں میں کتابی صورت میں نہیں، قرآن پاک مخصوص اس صورت میں نہیں تھا. یہ قرآن پاک آج جس شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، پریس میں چھپ کر آتا ہے، اس وقت تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. یہ پریس کا چھپا ہوا قرآن پاک کسی صحابی نے تو نہیں پڑھا، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. ان تمام کے جوابات کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ پتلی گلیاں اختیار کر کے راہ اختیار اختیار کر لی جاتی ہے. یہ تمام کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کیے، آپ پھر بھی کر رہے ہیں. کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آقا علیہ السلام والسلام کی میلاد کا مہینہ آتا ہے، ایک مسلمان اپنے گھر کو سجاتا ہے، نبی کی محبت میں جھنڈا لگاتا ہے، تو یہ سارے سوالات کو گھر کا سامنے آ جاتا ہے. تو بہرحال وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید اس حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن ایک سوال یہ بھی آتا ہے بہتانے کے لیے کہ جناب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، تم 12 کو جشن مناتے ہو. تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں آپ 8 کو مناؤ تو صحیح. مقصد تو یہ ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی نعمت ملی، اس نعمت کا چرچا کیا جائے. اور یہ آیت کریمہ واضح طور پر ہمیں پکار کر کے
چار دیواری میں بیٹھ کر کیسے چرچا ہوگا؟ جب تک ہم اپنی زبان سے، اپنے جسم سے، اپنی ذات سے اظہار نہیں کریں گے کہ ہم خوش ہیں اپنے رب کی نعمت کے ملنے پر، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے یہ 12 ربیع الاول کا دن، یہ تو حضور علیہ السلام کی دنیا سے جدائی کا دن ہے۔ آپ نے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا وصال کا دن ہے، اور اب تک بعض لوگ ایسے ہیں جو 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے ہیں۔ تو اس کے اور بہت سے جوابات ہیں جو پیارے محبوب علیہ السلام کی میلاد پر چڑھنے والوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ایک جواب تو یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات زندہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر موت آنی ہے، رب کا فیصلہ سچا ہونا ہے، یہ رب کا قانون ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر موت طاری نہیں ہوتی۔ موت ضرور طاری ہوتی ہے، ان کی شان کے لائق ہوتی ہے، اور اس فرمان کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے، اور ہر ایک اپنی زبان پر یہ کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ آگے ہماری عقلوں کو بھی قید کر دیا، فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ اس شان کے ساتھ زندہ ہے کہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو بتائیے شہید افضل ہے، نبی افضل ہے؟ نبی افضل ہے۔ جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی زندہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو آیا تو اس نے حج کرنے کے بعد جو میری زیارت کی، وہ میری زیارت کرنا اس شان کے ساتھ ہے کہ گویا کہ اس نے مجھے میری زندگی میں دیکھا، اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کے زندہ ہونے کا اور کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی میلاد کو روکنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب پیارے محبوب علیہ السلام کے وصال کے دن خوشی مت مناؤ، غم مناؤ۔ تو بتائیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی وہ حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی جو روکتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے میت کے سوگ کے دن صرف 3 دن بیان کیے کہ میت کے سوگ کے 3 دن ہے علاوہ بیوی کے۔ بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ بیوی 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کے انتقال کا سوگ منائے گی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے جب کی قید لگا دی کہ 4 مہینے 10 دن بیوی سوگ کرے گی، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3 دن سوگ منائیں گے، تو بتائیے پیارے محبوب علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں یا آپ کے اعتراض پر عمل کریں؟ تو لہذا آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشیاں ہمیں دھوم دھام سے منانی چاہیے۔ اور جو یہ بات بھی کرتے ہیں جناب غریبوں کا بھی خیال رکھو، تو معذرت کے ساتھ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جو میلاد منانے والے ہیں الحمدللہ وہ غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ اگر اس پاکستان ہی کی بات کروں، سیلانی ویل پر یہ میلاد منانے والوں کا ادارہ ہے، اور اب تک لاکھوں کروڑوں مسلمان جو غریب ہیں اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ میلاد منانے والوں کا ہی درد ہے، جو مسلمانوں کے غمخوار بنے ہوئے مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہی شعبہ ہے، اور کورونا کے دور میں جب تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی ضرورت تھی، لوگ اپنے گھروں میں قید ہوئے رہے تھے، دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری کے ایک فرمان پر لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کے خون کی
اسلامی کی اس شعبے میں ان سیلاب زدگان لوگوں کو کہ جن کے گھر تباہ ہوئے انہیں دوبارہ گھر تعمیر کر کے دیے. یہ بھی میلاد منانے والوں کی تحریک ہے. الحمدللہ میلاد منانے والا غریب کا درد سمجھتا ہے اور اب بھی اپنے ماننے والوں کو میلاد منانے والوں کو یہ درد دے رہا ہے کہ میلاد بھی مناؤ اور غریب کو بھی یاد رکھو. غریب کے گھر کا چولہا بھی چلتا رہے اور آپ کے گھر پر جو لائٹ ہے کہ وہ بھی چلتی رہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے